الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. بہت سے لوگ اس عاجز کو ملتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے اور وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس غفلت کے ماحول میں جہاں گناہ عام ہیں، عریانیت عام ہیں، فحاشی عام ہیں، لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور یہ کیسے خوش نصیب اور کیسے خوش بخت نوجوان ہیں کہ ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے. اور یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہوتا ہے نا، اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اس کی موت اچھی آتی ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسے جمع کرو، برے وقت میں کام آئیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو، برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت اور کس نے دیکھا؟ اچھا، وقت کس نے بنایا؟ تو کہا اللہ نے بنایا. کہ جس اللہ نے 24 گھنٹے بنائے ہیں اور ہمیں دیے ہیں اور آخرت کی تیاری کا موقع دیا ہے، اس اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں سے وقت نکالو، اس اللہ کو وقت دو.
ویسے لوگ دنیا میں بڑے آدمی سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وی آئی پی لوگ سمجھے جاتے ہیں، جن کے آس پاس سیکیورٹی ہوتی ہے اور زیڈ قسم کی جن کو سروس ملتی ہے، اور دنیا جنہیں بڑا آدمی کہتی ہے، وی آئی پی لوگ ان سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ملاقات ہوتی نہیں۔ کتنے کرکٹر ایسے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرے لیکن ملاقات نہیں ہوتی۔ کتنے ہیرو لوگ ایسے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرے لیکن ملاقات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کرکٹروں سے، ہیرو لوگوں سے۔ میں عام جنریشن کی بات کر رہا ہوں، جو لوگوں کی تمنا اور چاہت ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ بڑے بڑے اللہ والوں کے دیوانے ہیں، ان کی چاہت ہے کہ ملاقات ہو جائیں، لیکن کسی وجہ سے، ان کی بیماری کی وجہ سے یا کسی کے خادم کے سخت ہونے کی وجہ سے ان کی ملاقات ہوتی نہیں ہے۔ تو بڑے آدمی کی ملاقات کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تڑپتا ہے، فکر کرتا ہے۔ کبھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، اور ہو بھی جاتی ہے تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ وائے رے اللہ، کیا کہنے میرے اللہ کے، اللہ سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تو اللہ ہے، اور اللہ سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ترتیب بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر وقت تیار ہے ہم سے باتیں کرنے کے لیے، ہم سے محبت کرنے کے لیے، ہمیں اپنا بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیار ہے۔ یوں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بہت بڑے اللہ والے کسی مجلس میں اگر ہمیں یاد کر لیں اور کوئی بتا دیں کہ وہ فلاں بزرگ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، انسان پھولا نہیں سماتا، اوہ اتنے بڑے اللہ والے مجھے یاد کر رہے تھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو مجھے یاد کر کے دیکھ، میں تجھے یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اگر ذکر میں اتنی ہی بات کہہ دی ہوتی اور کوئی فضیلت بیان نہ کی ہوتی تو بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کریں گے۔ شاعر نے عجیب بات کہی، یوں فرمایا، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، کہ ہونٹ تو ہر وقت اللہ اللہ پڑھ رہے ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہ کی بڑائی بول رہے ہوں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہوں، اور فرشتے لکھ رہے ہوں کہ یہ بندہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہماری زبان سے اچھی بات نکلے، بھلی بات نکلے، آخرت کو بنانے والی بات نکلے، آخرت کو سنوارنے والی بات نکلے، غیبت نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، دھوکہ نہ نکلے، اور تانا نہ نکلے، اور کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ ہو۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں، اس زبان سے جہنم بھی انسان جہنم تک بھی جا سکتا ہے، اور اس زبان سے انسان جنت کے اعلیٰ مقام تک بھی جا سکتا ہے۔ وہ زبان میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ اچھا، میرا اور آپ کا ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اب اللہ ان کی ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، چین سکون دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنانے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کے پاس وقت ہے؟ کوئی ہے جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو جوانی اللہ پر فدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اس سے ملاقات کے لیے پہلے سے وقت لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، کبھی وقت ملتا ہے، کبھی وقت نہیں ملتا، لیکن اللہ ہے ہر وقت، حالانکہ سب سے بڑے ہیں، سب بڑوں سے بڑے، سب سے بڑا، فرمایا کہ اللہ بڑی طاقت والا، کہ اللہ بڑی قدرت والا، فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کو بنانے والا،
فرمایا کہ اللہ ہواؤں کا نظام چلانے والا، فرمایا کہ اللہ 18,000 قسم کی مخلوقات کو بنانے والا، اللہ یہ سب بڑے بڑے جو اللہ والے ہیں ان کو بنانے والا، کہ اللہ سارے نبیوں کو بنانے والا، کہ اللہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا، اللہ یہ دنیا کا نظام چلانے والا، کہ اللہ رات اور دن کو بنانے والا، تو فرمایا کہ اللہ سارے خزانوں کا مالک، تو فرمایا اللہ ہمیں خوشی دینے والا، اللہ عزت دینے والا، اللہ کامیابی کو دینے والا، اللہ بہاروں کو دینے والا، اللہ ہماری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنانے والا، اللہ بڑا وسیع مکان دینے والا، اللہ ہمیں اپنا پرسنل بزنس دینے والا، اللہ ہمارے ہاتھ پیر کان ناک زبان دل دماغ کو صحیح سالم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کتنے لوگ آئی سی یو روم میں اور آپ مست گھوم رہے ہیں، ہمیں کس نے یہ اتنی اچھی نعمت دی؟ کہ اللہ نے دی۔ کتنے لوگ ہیں جو بے قصور 20 سالوں سے جیل میں ہیں اور ہم ہیں کہ آسانی سے گھوم رہے ہیں، اور وہ رب ایسا کریم ہے جو میری اور آپ کی ایک وقت کی لاک ڈاؤن جیسے ماحول میں ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ ایسے کریم رب، ایسے سہانے رب، ایسے پیارے رب، معاف کرنے والے، کبھی تانا نہیں دیتے پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا، مجھے ناراض کر کے کیوں آیا، کوئی تانا نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی خدا کے دربار میں آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو، اپنے مالک اور خالق کو جو اتنے بڑے ہیں، جو نبیوں کے بھی رب ہے، ان کو استقبال کرتے ہوئے پائے گا۔ ارے جو انسان ایک بالش آتا ہے، اللہ 2 بالش آتے ہیں، جو چل کر کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ او میرا عزیزو بروڑا والو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی لائف کے بارے میں کچھ سوچا جائے، اپنے آپ کے بارے میں کچھ سوچا جائے کہ پیارے نبی کی نقل اتارنی ہے یا ہیرو اور کرکٹروں کی نقل اتارنی ہے۔ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، ایک راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ سکون کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ پریشانی کی طرف جاتا ہے۔ نیکی کے راستے میں سکھ 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 سکھ، ہر موقع پر خوشی بہار اطمینان، چہرے پر رونق اور دل کے اندر وہ سکون اور پیس آف مائنڈ، اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ، اور عام طور پر عاملوں سے چھٹکارا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مزہ ہی مزہ۔ اور ایک راستہ جاتا ہے بے چینی کی طرف، پریشانی کی طرف، حالات کی طرف، ڈپریشن کی طرف، دل کی بے چینی کی طرف، بیوی بچوں کی نافرمانی کی طرف، گھر کو جہنم کا نمونہ بنانے کی طرف، اور اللہ کو ناراض کرنے کی طرف۔ وہ ایک غلط راستہ، سنتوں سے الگ دوسرا راستہ، وہ راستے پر آج دنیا کا بڑا درجے کا انسان چل رہا ہے اور پریشان ہے، بے چین ہے، اور پریشانی کو کسی کے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، وہ سوچتا بھی ہے پریشانی ختم ہو، لیکن اللہ کا بندہ یو ٹرن نہیں لیتا، اور جب تک یو ٹرن نہ لے وہاں تک پریشانی دور ہوتی نہیں ہے۔ سوچنے سے پریشانی دور ہوتی۔ ایک آدمی کو بمبئی جانا تھا بروڈا سے، بہت اہم کام تھا، فلائٹ پکڑنا تھا، غلطی سے احمد آباد کی ٹرین میں بیٹھ گیا، جو ٹرین احمد آباد کی طرف جا رہی تھی۔ اب راستے میں آیا آنند، اور وہ بڑا تعجب میں کہ یار یہ آنند آ گیا۔ اب اس نے 5 یاسین شریف مان لی، 50,000 روپے صدقہ مان لیا، اور خوب رویا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس ٹرین سے تو مجھے بمبئی پہنچا دے۔ 50,000 روپے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے نا۔ 5 یاسین شریف، اور رونے والے سے اللہ کو کتنا پیار ہے، رو بھی رہا ہے۔ آپ میرے کو بتاؤ اس کی ٹرین جائے گی بمبئی کی طرف؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بھی دی ہے کہ صرف یاسین مان لینے سے، صرف تیرے 50,000 روپے صدقہ مان لینے سے، صرف رو لینے سے کام نہیں چلتا۔ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، تجھے پاگل نہیں بنایا، تجھے عقل مند بنایا، تجھے صحیح سالم بنایا، تجھے تندرست بنایا۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ لے کہ تو آنند میں اتر جا،
اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اب یاسین مان، اب صدقہ مان، اب ٹکٹ لے اور اب بمبئی کی ٹرین میں بیٹھ تو بمبئی پہنچے گا، ورنہ تو جتنا بھی روئے گا اگر اسی ٹرین میں بیٹھے گا تو احمد آباد آئے گا، پالنپور آئے گا، آبو روڈ آئے گا، راجستھان آئے گا، تو روتے روتے تھک جا اور تو اربوں روپے صدقہ نکال دے تو بھی تو بمبئی پہنچنے والا۔ آج مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے، اللہ والوں کے بیانات سن رہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو کتنے لوگ سنتے، روتے بھی ہیں لیکن یو ٹرن نہیں لیتے، اترتے نہیں ہیں۔ اس وقت رو لیا، تڑپ لیا اور سوچ لیا کہ اب اپنی لائف چینج کروں گا۔ ارے سوچنے سے تو صرف چائے نہیں آتی، وہ تو ہمت سے قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ بھائی میرا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ تو کہا اللہ کے ساتھ ہے، اور لائف چینج کر کے نیک بنوں گا تو بے عزت ہو جاؤں گا؟ نہیں، خدا تجھے عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھائے گا تو ذلیل ہو جائے گا، ارے تو باعزت ہو جائے گا۔ انسان تم میری طرف آ کر کے دیکھ، میرا دیوانہ بن کر کے دیکھ، سب کو تیرا دیوانہ نہ بنا دوں تو کہنا، اور تم میرا ہو کر کے دیکھ، سب کے دلوں میں تیری محبت نہ ڈال دوں تو کہنا۔ اے انسان تو میرے سے ڈر کر کے دیکھ، ساری دنیا کے دل میں تیرا رعب نہ ڈال دوں تو کہنا۔ وہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ میں اور آپ توبہ کریں۔ توبہ کے بڑے بڑی فضیلت ذکر کی، ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم پریشان نہ رہیں، ہم بے چین نہ رہیں، ہم حالات میں نہ رہیں، ہم تکلیفوں میں نہ رہیں۔ یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، ارے دنیا بھر کی بھی تکلیف ہو تو سوچتا رہے گا تیری تکلیفیں کبھی بھی دور نہیں ہوگی۔ تو مولانا تکلیف کیسے دور ہوگی؟ گناہ والے راستے سے نیکی والے راستے کی طرف یو ٹرن لے اور صحیح راستہ پکڑ، اب رو، اب فکر کر، ایک وقت آئے گا ان قریب تجھے بہاریں ملے گی، راحت ملے گی، اطمینان ملے گا، چین سکون ملے گا۔ ایک آدمی کے 500 روپیہ اپنے روم میں گر گئے۔ کتنے روپے گر گئے؟ 500 روپیہ۔ اب وہ ہال میں تلاش کر رہا ہے، ذرا سمجھنے والی بات ہے، کافی دیر تلاش کیا اس نے، اس کو ملے نہیں۔ اس کے کچھ دوست لوگ تھے، اس نے دوستوں کو بتایا کہ میرے 500 روپے گر گئے ہیں جو ملتے نہیں ہیں۔ دوست لوگوں نے بھی تلاش کیا، پلنگ کے نیچے، یہاں وہاں، آس پاس نیچے۔ دوستوں نے کہا یار گرے ہوتے تو ابھی تک مل جاتے، اس گھر میں کوئی جھاڑو لگی ہے؟ اس نے کہا نہیں، گرے اس کے بعد تو کوئی جھاڑو نہیں لگی ہے، یہ تو عشاء کے بعد گرے اور رات 11 بجے کا وقت ہے تو مل جانے چاہیے۔ ایک دوست سمجھدار تھا، اس نے دیکھا کہ تقریباً 40 منٹ سے تلاش کر رہے ہیں اور کچھ ملا نہیں ہے۔ اس نے اس کو پوچھا کہ بھائی ایک بات یہ بتا کہ تیرے 500 روپے یہیں گرے تھے؟ اس نے کہا نہیں، یہاں تو نہیں گرے تھے۔ پھر؟ وہ تو گھر کے بیڈ روم میں گرے تھے۔ ارے یار پاگل آدمی ہے، تو نے وقت ضائع کیا ہمارا۔ بولے 40، تو وہاں کیوں نہیں تلاش کرتا؟ بولے وہاں اندھیرا بہت ہے، اور یہاں روشنی ہے، اور روشنی میں چیزیں جلدی مل جاتی ہے۔ ارے عقل مند، پیسے تو وہیں سے ملیں گے جہاں گرے ہیں، تو روشنی نہیں ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ چراغ لے لے، موم بتی لے لے، موبائل کی وہ لائٹ آن کی ٹارچ کو، اور ایک ہی منٹ، آدھی منٹ میں مل گئے 500 روپے۔ سب دوست لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یوسف بھائی ہوتے تو اس کو آگرہ پہنچا دیتے۔ تو بھائی یہی حال میرا اور آپ کا ہے، ہم کسی اور پہ ہنس رہے ہیں، میرا اور آپ کا ہمارا سکون دل میں ہی ہے۔ صرف اللہ کے ذکر کی ٹارچ پاڑنے کی ضرورت ہے۔ تلاش کر رہے ہیں، کوئی بنگلوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی دکانوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی نوکری میں تلاش کر رہا ہے، کوئی بچوں کو انگلش پڑھانے میں تلاش کر رہا ہے، کوئی فیشن میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اے سی میں، بنگلوں میں، کوئی نئی کاروں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی نئے نئے موبائل میں تلاش کر رہا ہے، کوئی دوستوں کی کمپنیوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ کی فراوانی میں تلاش کر رہا ہے، کوئی ورلڈ کپ جیتنے میں تلاش کر رہا ہے۔ لیکن یہ جس طرح ہال میں 500 کی نوٹ ڈھونڈنے والا سب کہیں گے یہ پاگل آدمی ہے، بالکل اسی طرح باہر کی دنیا میں دل کو چھوڑ کر کے باہر کی دنیا میں پیسوں میں، چیزوں میں سکون کو تلاش کرنے والا اللہ والوں کی نظر میں وہ پاگل آدمی، احمق آدمی سمجھا جائے گا۔ چونکہ سکون تو دل میں ہے، دل میں اندھیرا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے ذکر کی لائٹ آن کر، تجھے سکون ملے گا۔ یوں فرمایا کہ دل اللہ نے دیا ہے لیکن سکون اپنے پاس رکھا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو سکون دے گا۔ بھائی ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے،
اس کی ساری ضرورت مٹی سے پوری ہوگی. بھئی پیاس لگی, پانی کہاں سے آئے گا؟ مٹی سے. بھئی کھانا کھانا ہے, کھانا کہاں سے آئے گا؟ کہ مٹی سے. پھل فروٹ کہاں سے آئیں گے؟ کہ مٹی سے. ڈرائی فروٹ کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا کہ مٹی سے. ٹماٹر, پیاز, بٹاکے یہ سب کہاں سے آئے گا؟ فرمایا مٹی سے. تو جسم مٹی سے بنا ہے, اس کی ساری ضرورت مٹی سے پوری ہوگی. سمجھ میں آتا ہے, پیاس لگی ہے اور رو رہا ہے, افسوس کر رہا ہے. ارے افسوس مت کر, پانی پی لے, تیری پیاس بجھ جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیاس لگی ہے پانی پیو, بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ, اور اگر بے چینی لگ رہی ہے تو اللہ کا ذکر کرو, خدا تعالیٰ سکون دے گا. جسم کی ساری ضرورت, جسم مٹی سے, اس کی ساری ضرورت پوری ہوگی مٹی سے. اور روح آئی ہے اللہ کی طرف سے, اس کی ساری ضرورت پوری ہوگی اللہ کی طرف سے. ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ چین, سکون, اطمینان اور امن و امان عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک انسان کی ایک چیز گم ہو جائے اور وہ بالکل اس کے آنکھ کے سامنے ہو, اور وہ اس کو یہاں تلاش کریں, وہاں تلاش کریں, یہاں تلاش کریں, وہاں تلاش کریں, اور اس کا قریبی دوست ہو, اور اس کو وہ کیا کیا تلاش کرتا ہے, کہا میری فلاں چیز گم ہو گئی, ملتی نہیں, اور سامنے دکھ رہی ہے, اور 15 منٹ سے تلاش کر رہا ہے. اس کا دوست ہلکے سے کان پکڑ کے کہتا ہے, بھائی ایری تو کیا تلاش کر رہا ہے, تیرے سامنے ہے. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ہمیں سمجھاتے ہیں کان پکڑ کے, الا بھائی کیا ہوا, کیا ہوا بھائی, بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیا یہاں وہاں سکون تلاش کرتا ہے؟ میری یاد میں سکون ہے, اور میرا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مجھے یاد کر کے دیکھ, تجھے سکون نہ دوں تو کہنا, تیرے رب کے وعدے سچے ہیں. اور آج دنیا کا بڑا طبقہ پریشان ہے سکون کے لیے. 10 سال لگا دیے, 20 سال لگا دیے, وہ سمجھ رہا ہے پیسوں میں سکون ہے. پیسوں میں سکون ہوتا تو آج دنیا کا بڑا طبقہ, سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے مالدار لوگ ہیں. کیوں خودکشی کرتے؟ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں ہیں, پریشان ہیں اور ڈپریشن کا شکار. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو. اللہ کتنا ذکر کریں؟ فرمایا ذکرًا کثیرا, بہت زیادہ میرا ذکر کرو, میری کوئی حد نہیں, میرے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ خود کہہ رہے تم میرا ذکر کثرت سے کرو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. آج الٹی سیدھی ہم بات کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا پلاننگ بناتے ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. ارے دنیا کے بزنس کے ساتھ یہ وہ نہیں, اب ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں گے. فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں, کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون, کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم جو بھی کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. فرشتے سب لکھ لیتے ہیں, کون سے وقت, کون سی گھڑی, کون سی سیکنڈ, کس نے کیا کیا, کس نے کس وقت کہاں دیکھا. یعلم خائنۃ الاعین, تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. ذکر تو دھیان سے کرے یا غفلت سے کرے, اللہ کا نام اثر کر کے ہی رہتا ہے. بھائی زہر آپ جان بوجھ کر پیو کہ سمجھداری سے پیو, وہ پیا تو اس کا اثر ہونے والا ہے. بھائی اللہ کے ذکر کا اثر ہونے ہی والا ہے. ایک آدمی تھا, اس نے اپنی پوری زندگی ڈاکو گیری میں گزاری. اب بڑھاپا آیا, پریشان ہو گیا کہ اب تو مجھے لوٹنا بھی نہیں آتا قافلے والوں کو, اور اب میرا گزران کیسے چلے گا. اللہ والوں کو دیکھا بہت سے جنگلوں میں, بہت سی جگہ میں,
کہ یار یہ ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، جبہ ہے، اور یہ پیر صاحب ہیں اور مریدین ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو اب کے بعد کا سب سے اچھا بزنس یہی سمجھ میں آتا ہے۔ میں بھی ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں، جبہ پہن لیتا ہوں، تسبیح لے لیتا ہوں، اور میں بھی اللہ 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 کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ اللہ 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 کرنے لگا، لوگ آئے کہ ہم کو آپ سے اللہ کا نام سیکھنا ہے، ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ، تو بتا دیا کہ آپ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو۔ اب لوگوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، مریدین کو فائدہ ہونے لگا، حالانکہ یہ کوئی شیخ نہیں ہے، یہ تو ڈاکو آدمی تھا، وہ تو بناوٹی پیر بیٹھا، تو مریدین کو کیسے فائدہ ہوا؟ اخلاص کے ساتھ جو بھی اللہ کا نام لے گا اس کو اثر کرے گا ہی۔ اس کے پاس تو اخلاص نہیں ہے لیکن مریدین کے پاس ہے۔ اب وہ سچی طلب کے ساتھ آئے، وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کا نام سیکھ رہے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر لگی۔ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ صاحب کشف لوگ ہو گئے، ان کو کشف ہونے لگا، آنکھ بند کر کے بہت سی چیزیں محسوس کرنے لگے۔ وہ ایک مرتبہ سارے مریدین جمع ہوئے حلقہ کہ یار ذرا کشف ہمیں دیکھتے ہیں کہ اپنے شیخ کون سے مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دے دی اور ہم لوگ ذکر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے، سیم کارڈ کا یہ عالم ہے تو ٹاور کا کیا عالم ہوگا؟ تو سب نے کشف کی، آنکھ بند کی اور دیکھا، کوشش کی دیکھنے کی، تو آپس میں مذاکرہ کیا کہ اپنے شیخ تو اتنے اونچے مقام پر ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شیخ کا تو مقام ہی نہیں تھا، وہ تو بناوٹی تھے۔ اب نیچے تو کسی نے دیکھا نہیں، وہ تو اوپر دیکھتے چلے گئے کہ شیخ کا مقام کتنا اونچا ہے، تو کہا ہماری سوچ سے پرے ہیں، شیخ بڑے اونچے مقام والے ہیں۔ شیخ کے پاس آئے اور ساری داستان سنائی۔ وہ داستان سننی تھی، شیخ کے دل پر اثر ہوا کہ یار یہ لوگ اللہ اللہ کر کے صحیح میں اللہ والے ہو گئے، اور تو جہاں تھا وہاں کا وہیں رہ گیا۔ دیکھ ان کو اخلاص کے ساتھ خدا کا نام لینا، ان کے دل کے اندر اس نے اثر کیا۔ ایک آج تو بھی اللہ اللہ کرتا صحیح معنوں میں تو آج تو بھی اللہ والا ہو جاتا۔ رونے لگے اور ان سے اپنی ساری داستان سنا دی کہ دیکھو بھائی میں بناوٹی آدمی تھا اور میں ایسے ہی، پہلے میرا پیشہ ایسا تھا اور یہ میرا حال ہے۔ سارے مریدین بہت روئے اللہ کے سامنے، اور اللہ سے کہا کہ اللہ ان کے اللہ اللہ سکھانے کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچے، بس ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو نواز دیجئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، چاہے اس نے اللہ والوں کی نقل اتاری تھی لیکن خدا نے اس کو اتنے اونچے مقام سے نواز دیا کہ وہ حقیقت میں پیر جیسے ہو گئے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شیخ جیسا بنا دی۔ تو جو بناوٹ کریں، جو نقل کریں، اس کی وہاں قدر ہو۔ جو صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، ایسے ماحول میں جب لوگوں کے پاس اخبار کے لیے وقت ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے وقت ہے، نیوز کے لیے وقت ہے، گراہک کے لیے وقت ہے، کمپنی والوں کے لیے وقت ہے، دوست احباب کے لیے وقت ہے، چائے پینے کے لیے وقت ہے، غسل کرنے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے وقت ہے، میٹھی نیند 8 گھنٹے سونے کے لیے وقت ہے، 10 گھنٹے کاروبار کے لیے وقت ہے، ہاں نہیں ہے تو اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں۔ جو سب سے بڑے ہیں، جس اللہ نے خوشیاں دی، راحت دی، بہاریں دی، عزت دی، گھر دیا، بائک دی، موبائل دیا، چین سکون دیا، اچھے گھر والے دیے، اچھے بچے دیے، عزت دی، راحت دی، اللہ نے اس کو ذلیل نہیں بنایا، اللہ نے اس کو بیمار نہیں بنایا، اللہ نے اس کو بے گھر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے اولاد نہیں کیا، اللہ کی ساری نعمتوں کو لے رہا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ انسان پھر بہت پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا کان پکڑ کے کہہ رہے ہیں، اللہ اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، یہاں وہاں باہر پیسوں میں، چیزوں میں، گھر میں، بنگلوں میں، دوستوں میں، چائے میں، نیوز میں، ورلڈ کپ میں کیا کامیابی تلاش کرتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میرے ذکر سے ہی تم کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اللہ اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف میری یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی محبت ہونا کسی بندے کے پاس، بہت سب سے آسان چیز ہے اللہ کی محبت۔
دنیا مانگنے والے کو اللہ دنیا دے دیتے ہیں، بہاریں مانگنے والے کو اللہ بہاریں دے دیتے ہیں، پیسہ مانگنے والوں کو اللہ پیسہ دے دیتے ہیں۔ کیا کوئی اللہ سے اللہ کی محبت مانگے گا؟ کیا اللہ اسے اپنی محبت نہیں دیں گے؟ ضرور دے دیں گے۔ مانگے انسان، اللہ والے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک منک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، ہاتھ اٹھائیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے، دعا مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے، دنیا کی ضرورت مانگے تو وہ پوری کر دیتا ہے، لیکن یہ عجیب بندہ ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کو مانگتا ہے، اللہ مجھے تو آپ چاہیے، اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ سے دوستی کرو۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اللہ ملا، سب کچھ ملا۔ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس رب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ سبکتگین جو بادشاہ تھا اس کی بیویاں تھی، ایک بیوی تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ دوسری بیویوں نے اعتراض کیا کہ ہم خوبصورت ہیں، اچھے خاندان کے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس سے محبت کرتے ہیں، کہ کسی موقع پر امتحان لے لیں گے۔ ایک مرتبہ بادشاہ آیا، اپنا خزانہ کھلوایا، ڈھیر لگوائے ہیرے کے، سونے کے، چاندی کے، موتی کے، اور بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، میں اعلان کروں گا جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ ڈھیر اس کا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ ڈھیر اس کا۔ اب ساری بیویاں وہ دوڑی، اور دوڑ کر کے کسی نے چاندی پر، کسی نے موتی پر، کسی نے سونے پر، اور کسی نے اور چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب خوش ہو گئی، جس کے ہاتھ میں چاندی آئی وہ بھی خوش، جس کے ہاتھ میں سونا آیا وہ بھی خوش، جس کے ہاتھ میں موتی آئے وہ بھی خوش۔ کہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ بادشاہ سلامت اتنے موڈ میں ہوں گے، آلریڈی ہم رانیاں تو ہیں، اتنا سب ہمارے پاس ہے، لیکن بادشاہ سلامت بہت خوش ہیں، اور آج بادشاہ نے ہمیں یہ نعمتیں دے دی ہے۔ لیکن بادشاہ جس سے محبت کرتا تھا، بادشاہ جس سے پیار کرتا تھا، بادشاہ جسے اپنا سمجھتا تھا، وہ بیوی وہیں کھڑی ہے۔ سب نے کہا دیکھو بادشاہ یہ پاگل ہے، یہ کم عقل ہے، یہ ناسمجھ ہے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اس کو اتنا معلوم نہیں ہے، آپ کا اعلان، آپ کا حکم، آپ کا شاہی فرمان ہم نے فوراً عمل کیا، دیکھو آج ہم خزانوں کے مالک ہو گئے، اور یہ نادان ہے، جہاں تھی وہاں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تو نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ آہستہ سے چل کر کے آئی اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں ہاتھ رکھ دیا؟ اور مسکرائی، اور ان کو کہا تیرے لیے چاندی، تیرے لیے سونا، تیرے لیے موتی، اور بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا، جہاں تک بادشاہ کی حکومت وہاں میری بھی حکومت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم بھی چیزوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ کا تعلق نہ ملا۔ ایک کاش اگر اللہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہوتا تو آج میں اور آپ بہاروں میں ہو۔ ہاتھ اٹھاتے خدا ہمیں نواز دیتے، ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل کر دیتے۔ یہ چیز مانگنی ہے اللہ سے۔ اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، میری نظر آپ پر جم جائے۔ اللہم انی اسألک منک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، اللہ کا نام سیکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ خانقاہ میں دو بوڑھے میاں کی لڑائی ہو گئی، پورا مجمع ایک ہو گیا۔ لوگوں نے ڈانٹا کہ بھائی خانقاہ ہے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی لڑائی کی جگہ تو ہے نہیں، آپ لڑ رہے ہیں۔ شیخ تک بھی بات گئی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ پوچھو تو صحیح لڑ کیوں رہے؟ یہاں تو بھائی دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے آئے، لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دنیا دل میں ہوتی ہے۔
اب یہاں تو سب کو آخرت بنانی ہے، سب کو اللہ اللہ کرنا ہے، سب کو اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے، تو لڑائی کس بات کی؟ دونوں چچا سے پوچھا، رکنے ہی تیار نہیں، قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا دیں۔ ارے چچا کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ چچا نے کہا اللہ میرا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، اس کو پتا نہیں اللہ میرا ہے۔ وہ دوسرے چچا نے کہا اللہ میرا ہے، وہ پہلے چچا نے کہا بھائی اللہ میرا ہے۔ حضرت نے کہا یہ ذکر کرتے کرتے خدا کی یاد میں مست ہو گئے، وہ اس غلبے میں وہ کہہ رہے اللہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے میرا ہے۔ دونوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالی ہم سب کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار انسان اللہ کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے۔ شرابی کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے نشے میں، اللہ کریں کہ ہم کو اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ جائے۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل، ایک خوشی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ کہ اس نے تو دنیا کی بھی دولت لے لی اور آخرت کی بھی دولت لے لی، کس نے؟ جس نے دل میں صرف اللہ کو بسا لیا۔ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، وہ دل کب تڑپے؟ اللہ کا نام سن کے، جب محبت ہو۔ محبت نہ ہو تو کیا تڑپے گا؟ اذان کی آواز سن کے بھی نہیں تڑپے گا۔ جس کو جس سے محبت اور پیار ہو نا، ہلکا سا اس کا صرف ذکر آ جا رہے تو نفس تیز ہو جاتی ہے اور انسان ایک دم وجد میں آ جاتا ہے۔ یہ سب محبت میں ہوتا ہے، عشق میں ہوتا ہے۔ اب وہ عشق اور وہ محبت اگر اللہ سے ہو تب تو یہ دل تڑپے، ورنہ کہاں سے دل تڑپے گا؟ دل تڑپتا گے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ محبت میں رونا بھی آتا ہے، عشق رلاتا ہے انسان کو۔ یہ اللہ والے اللہ کی محبت میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بڑے مزے لیتے ہیں۔ عشق ہے، محبت ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام سن کے اس کی نفس تیز ہوتی ہے۔ اس پر سے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بادشاہ کا کہیں سے سفر ہو رہا ہوگا، اس کی نظر پڑ گئی اور ایک لڑکی اس کو پسند آ گئی۔ اس نے شادی کا پیغام بھجوایا، وہ تو غریب لوگ تھے، بہت خوش ہو گئے۔ او بادشاہ کا پیغام ہمارے یہاں، ہم تو مالا مال ہو گئے، بادشاہ کے سمندھی ہو گئے، اب تو بہار ہیں، اب کہاں جھوپڑے میں رہنا، اب تو رونق، اب تو بہاریں، اب تو بادشاہ مالو مال کر دے گا، نہال کر دے گا۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد بادشاہ نے بیوی سے کہا تجھے کچھ تکلیف ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بیمار بیمار سی لگتی ہے، مرجائی ہوئی لگتی ہے، دیکھ اور رانیاں دیکھ کیسی بہاروں میں، کیسی عزت میں ہیں، کیسی رونق میں ہیں، گھوڑے خشم و خدام، کوئی چیز کا ٹینشن نہیں، تو تھوڑی ڈپریشن میں لگتی ہے مجھے۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔
2 ہفتے گزر گئے, وزن بھی کم ہونے لگا. بادشاہ نے کہا یہاں تو سب کے وزن بڑھ جاتے ہیں اور تو ہے کہ تیرا وزن کم ہو رہا ہے, کیا کریں؟ ماہر حکیموں کو کہا کہ ذرا ان کو چیک کرو. تو اس زمانے میں حکیم نبض دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت دی تھی. اب ایسی مہارت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب ایکس رے وغیرہ کا نظام چلا دیا کہ چلو اب ایکس رے پڑھ کے دیکھ لو, ورنہ یہ ایکس رے کا کام پہلے نبض سے ہو جاتا تھا. سب حکیموں نے چیک کر کے کہا ان کو بیماری کوئی نہیں ہے, چونکہ ان کی نبض اور اس کی دھڑکن اور اس کا طریقہ ایک دم صحیح کام کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. 2-3 مہینے کے قریب اور گزرے اور اس کا وزن بہت کم ہونے لگا اور وہ ٹینشن میں, ڈپریشن میں, پریشانی میں لگنے لگی. بادشاہ کو تشویش ہونے لگی, فکر ہونے لگی. اس نے اس کے گھر والوں کو کہا, گھر والوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, فکر کی کوئی بات نہیں. معلوم کیا کہ اس علاقے میں کوئی بہت ماہر حکیم ہو, تو پتا چلا کہ ایک حکیم الحکمہ ہے جو حکیموں کے بھی استاد ہیں, کہ ان کو بلایا جائے. ساری بات رکھی, کہا بادشاہ سلامت مجھے صرف 1.5 گھنٹہ سمجھنے کے لیے دو. تو کہا آپ نفس چیک کر کے دیکھ لو. بولے جب سب نے نفس چیک کی تو پتا نہ چلا, تو میں نے ہی ان کو سکھایا تھا نفس کیسے چیک کی جاتی ہے, تو اس سے مجھے بھی پتا نہیں چلے گا, مجھے کچھ اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اس نے اس کے ساتھ بات کی اور پوچھا کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں, آپ کی اماں کیا کرتے ہیں, اور یہ پوری لائف میں آپ کا کن کن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا. سب لکھ لیا, ان کے رشتہ داروں کے سب کے نام لکھ لیے. سمجھنے جیسی بات ہے. اور اس کے بعد نبض پکڑی, ابا کا نام لیا, کیسے ہیں ابا, کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی کا نام لیا, بہن کا نام لیا. حکیم صاحب فرماتے ہیں جب اس کے چچا کے بیٹے کا نام آیا نا تو اس کی نبض تیز ہونے لگی, حرکت بڑھ گئی, ایک دم نبض تیز ہو گئی. حکیم صاحب نے کہا بھائی مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ دل میں اپنے کزن کو بساتی ہو, ظاہر میں بادشاہ کا گھر بساتی ہو. وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ تو نوکری کرتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ کہا جھوپڑے میں رہتا ہے. آپ کو اس سے محبت تھی؟ کہا جی ہاں. آپ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ کہا جی ہاں. وہاں آپ پریشان ہو جائے گی, آپ کو پوری زندگی کام کرنا پڑے گا, نوکری کرنی پڑے گی, بہت کام ہوگا, سیدھے سادے گھر میں رہنا ہوگا. یہ رونق اور یہ بہاریں اور یہ سونا اور یہ موتی اور یہ پیسے نہیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. اس نے کہا کچھ چاہے کچھ نہ ملے میں وہیں رہنا چاہتی تھی. میرے ماں باپ نے یہاں سے بات آئی, مجھے زبردستی میری خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ کے نکاح میں دے دیا, اور سب کچھ ہونے کے باوجود میں خوش نہیں ہوں چونکہ میرے دل میں کسی اور کے لیے جگہ ہے. یہ واقعہ لکھ کر ایک بزرگ رونے جیسے ہو گئے, تڑپ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھ ایک بادشاہ کی بیوی ہے, اپنے کزن کو بساتی ہے دل میں, حالانکہ وہ غریب ہے پھر بھی اس کی نفس تیز ہو جاتی ہے. اے انسان تیرے دل میں اللہ کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے کہ اذان کی آواز سن کے تیری بھی نفس تیز ہو جائے اور تو بھی مسجد کی طرف چل پڑے, اور دین کی اور ایمان اور یقین کی بات سن کر تیری نفس ایسی تیز نہیں ہے کہ تو یوٹن لے کے توبہ کر کے ایک اللہ کا ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش, کامیاب اور سکون اور بہاروں میں آ جائے. جس طرح جنید جمشید آئے, سعید انور آئے, تو بھی آ جائے. تو کیوں پریشان ہے, تو کیوں بے چین ہے, تو کیوں فیملی میٹروں میں پڑا ہوا ہے, تو کہاں سکون تلاش کر رہا ہے اللہ کو ناراض کر کے؟ یہ اس کی زمین ہے, بادشاہ وہ ہے, شہنشاہ وہ ہے, احکم الحاکمین وہ ہے, تاجدار مدینہ کا رب وہ ہے. سکون اس کے پاس ہے, کامیابی وہ دیتا ہے, عزتیں وہ دیتا ہے, بہاریں وہ دیتا ہے, ساری رونق وہ دیتا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر کے انسان کہاں سکون تلاش کر, کہاں کامیابی تلاش کر؟ نہیں ملنے والی بھائی. 20 سال ہو گئے کسی کو تجربہ کرتے کرتے, وہ موت کی آخری سانس تک تجربہ کر لے, پریشانی میں اضافہ ہوگا, خدا نہیں ملے گا. نافرمانی, بے چینی, گناہ, یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. ضرورت اس بات کی ہے یو ٹرن لیا جائے اور صحیح معنوں میں لیا جائے, صرف رو کر کے نہیں, صرف صدقہ دے کر کے نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے اور وہ غلطی سے احمد آباد کی ٹرین میں بیٹھا اور آنند پہنچا اور رو رہا ہے, صدقے کی نیت کر رہا ہے, لیکن اترتا نہیں ہے ٹرین میں سے. فرمایا کہ جب تک وہ ٹرین میں سے اترے گا نہیں, ٹکٹ لے کر دوسری ٹرین پکڑے گا نہیں, وہاں تک وہ بمبئی
پہنچے گا نہیں. اب وہ روتا رہے, تڑپتا رہے, افسوس کرتا رہے, لیکن ٹرین تو آگے چلے گی. کہاں جائے گی؟ احمد آباد جائے گی, پالنپور جائے گی. یہ بولے میں صدقے کی نیت کرتا ہوں, میں رو رہا ہوں, میں یاسین شریف مان رہا ہوں. ارے تو 1000 بکرے بھی کٹوا دے, لیکن ابھی تو بمبئی نہیں جائے گا, کیونکہ خدا نے تجھے عقل بھی دی ہے, اس کا استعمال کر. سب سے پہلے آنند میں اتر اور سامنے سے دوسری ٹرین پکڑ, تب جا کر کے تو منزل تک پہنچے گا. او میرے عزیزو, یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. ایک مثال سے بات سمجھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کنویں میں چوہا گر گیا. کیا گر گیا؟ چوہا گر گیا. اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کنویں سے پانی نکالتے تھے, وضو کرتے تھے. مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب کنویں میں جو ہے چوہا گر گیا ہے, اب ہم کیا کریں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 20 ڈول پانی نکالو, کنواں پاک ہو جائے گا. کتنے ڈول؟ آپ مجھے دیکھو, اور احتیاطاً 30 ڈول پانی نکال لو. ایک ہفتے کے بعد مفتی صاحب آئے. مفتی صاحب نے کہا بھائی وہ آپ کے کنویں میں چوہا گر گیا تھا, اس کا کیا مسئلہ ہوا؟ مفتی صاحب الحمدللہ, ہم نے شریعت 20 ڈول کہتی ہے نا, ہم نے احتیاطاً 30 ڈول پانی نکال لیا. چلو بہت اچھا, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایسا ہی کرنا چاہیے. جاتے جاتے مفتی صاحب کو کچھ یاد آیا ہوگا کہ یہ سب عقل مند لوگ ہیں, ان کو کچھ پوچھنا چاہیے. دوسرا سوال پوچھا, بیٹا وہ چوہا پہلے نکال لیا تھا نا؟ مفتی صاحب چوہا تو نہیں نکالا ہے. ابے پھر تو آپ لاکھوں ڈول نکالو تو بھی کنواں پاک نہیں ہوگا. بولے بیٹا عجیب آدمی ہے, پہلے چوہا نکالنے کا پھر 20 ڈول نکالنے کی. عجیب آدمی, چوہا ہی نہیں نکالا. یہی حال ہے ہمارا. اللہ معاف کر دے, بہت بڑا گنہگار ہوں. اور کرکٹ کا چوہا ہی نہیں نکالتے, غیبت کا چوہا ہی نہیں نکالتے. بیوی کے ساتھ سونے سے پہلے 15 منٹ غیبت تو کروں گا ہی, سگے ماں باپ کی, بھائی کی, بھابھی کی. اور تجھے اللہ نہیں ملے گا. غیبت کرنے والوں کو اللہ نہیں ملتا, کرکٹروں کو دل میں بسانے والوں کو اللہ نہیں ملتا. جس ٹیم کا سپورٹ کرے گا, سامنے والے ٹیم کی برائی آئے گی, ان کی برائی بیان کرے گا, ان کی غیبت کرے گا, وہ ایسا کرتے ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں. اپنی نیکیاں دے گا, سامنے والے کے گناہ لے گا. اور کسی کو حقیر سمجھنا, ایک بول بیٹ کی وجہ سے تو سامنے والی ٹیم کو حقیر سمجھتا ہے. کسی کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا, اسی کو تکبر کہتے ہیں. پکچر کا نشہ 3 گھنٹے میں اترتا ہے, کرکٹ کا نشہ شیخ الحدیث بن کے بھی نہیں اترتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم جس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیم ابھی جیت گئی. ہماری زندگی 60 سال رہی اور یہ 60 سال میں وہ ایک بھی میچ نہ ہاری. اور جس کھلاڑی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس نے 200 سینچریاں لگا دی. اور ہماری زندگی میں 7 ورلڈ کپ آئے اور 7 ورلڈ کپ وہ ٹیم جیت گئی. ہمیں کیا ملے گا؟ چائے کا کپ بھی ملے گا؟ کوئی ایک آدھ مین آف دی میچ ہمارے پاس آئے گی کہ بھائی وہ بروڑا میں بیچارہ بہت سپورٹ کرتا ہے, رات دن میرا. ارے بھائی آپ آئے میرے یہاں, آپ کو دعوت, گارنٹی دیتا ہوں آپ جائیں نا تو اس کا پیے ہمیں دیکھ کے تھوکنا بھی پسند نہ کرے. بے وقوف ہے وہ جو اپنی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرے. وہ تو بے وقوف ہے. دکان میں ایسا لگا کہ آخرت بھول گیا. کچھ درجے میں سمجھ میں آتا ہے, دنیا تو کما رہا ہے, کچھ تو لے رہا ہے. یوں فرمایا سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ کہ کرکٹروں کی دنیا بنے, ان کو پیسے ہی پیسے ملے اور یہاں اس کی آخرت برباد ہی برباد ہو جائے. تو یہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس کو تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اور یاد رکھنا, اللہ کے علاوہ ہر محبت غم دیتی ہے. جب تک ان چیزوں کی محبتوں میں رہو گے غمگین ہی رہو گے, پریشان ہی رہو گے, بے چین ہی رہو گے, اور کچھ ملنے والا ہے نہیں. اکثر لوگ بھائی پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں وہ سب پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کا چوہا نکالیں, کامیڈی کا نکالیں, نیوز کا نکالیں, کرکٹر کا نکالیں, دنیا کی محبت کا نکالیں, غیبت کا نکالیں, پھر توبہ اثر کرے گی. ورنہ صحیح میں ہمارا حال وہی ہے, چوہا تو ہے اور 30 ڈول نکال کر کے ہم خوش ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے. اس دل میں اللہ کو بسانا چاہیے, اس دل میں اللہ کے غیر کو بسانا نہیں چاہیے. میں بات کر رہا تھا اللہ کے ذکر کی. 1-2 بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ ایک ملک کا مسلمان آدمی اس نے بڑی اونچی ڈگری حاصل کی اور پڑھائی کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے بڑے اونچے مارجن پر اس نے نمبرات حاصل کیے، پوزیشن حاصل کی، اور اس کے بعد وہ امریکہ گیا اور امریکہ کی ایک بڑی کمپنی میں اس کو بڑی جاب ملی اور اس کو بہت کافی پیسے ملتے تھے اور اچھی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کی نظر پڑی ایک لڑکی پر، اس کو پتا چلا کہ یہ عیسائی ہے۔ اب وہ جوان بھی تھا، شادی کی طلب بھی تھی، تو اس نے اس سے بات کی۔ اس نے کہا میرے ابو سے بات کرو۔ اللہ اکبر، اس کے ابو سے بات ہوئی۔ اس کے ابو نے کہا کہ 4 شرطوں پر میں اپنی بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ 4 شرطوں پر۔ کون سی شرط؟ پہلی شرط، آپ کو عیسائی بننا پڑے گا، اور محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اللہ سے ہو یا کسی سے ہو۔ اللہ سے ہو تو پھر تہجد کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور کسی سے ہو تو ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے، اتنی وہ بری چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے کر لو تو کسی اور کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ یہ دل کا کام ہے محبت کرنا، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا، دماغ کا کام ہے سوچنا، اس طرح اللہ نے دل بنایا، اس کا کام ہی ہے محبت کرنا۔ یہ دل بحر محبت کا سمندر ہے دل، یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا یہ کسی پر تو مرے گا۔ اسی لیے فرمایا بچپن سے اللہ اس کے رسول کی محبت بھر دو تاکہ کسی اور کی نہ آئے، بچپن سے اچھی چیز اندر بھر دو۔ آج گھر میں دینداری والا ماحول نہیں، اسی لیے تو مکتب کا نظام ہے کہ بچوں کے دل میں بچپن ہی سے ایمان کی بات، یقین کی بات، کلیمے کی بات، سیرت کی بات۔ کیوں اللہ والے چیخ رہے ہیں کہ روزانہ رات میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے فضائل اعمال کی تعلیم کرو، تاکہ صحابہ اللہ کے کیسے دیوانے تھے، صحابہ رسول اللہ کے کیسے دیوانے تھے، اور صحابہ دین کے خاطر کیا قربانیاں دیتے تھے، اور صحابہ کے بچوں کے کیا جذبات تھے، اور صحابہ کی عورتوں کے کیا جذبات تھے، وہ سب باتیں کان کے راستے سے دل میں آئے تو پتہ چلے محبت کس سے کرنی چاہیے۔ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، بچپن سے گھر میں تربیت نہ ہوئی اور ماں باپ نے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ مولانا چھوٹا ہے کیسے جائے گی؟ 4 سال کا ABCD پڑھتا ہے، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کو پہچانتا ہے، اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ کھانے کو پہچانتا ہے، پیسوں کو پہچانتا ہے، موبائل چلانا جانتا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں جان سکتا۔ چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹا، جب تک دل کہیں اور نہ دے دے وہاں تک چھوٹا سمجھتے ہیں، اور انگریزی کے معاملے میں اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ انگریزی پڑھ لے گا، ارے جو A سیکھے گا وہ A فور اللہ بھی سیکھے گا اور B فور بسم اللہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ گھر میں ایپل آیا، بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ اس کو کس نے بنایا؟ بیٹا اس میں یہ ڈیزائن کس نے کی؟ اس میں کوئی شکر ہے؟ نہ ابو۔ بیٹا اس میں مٹھاس کس نے بھری؟ یہ میرے اور آپ کے اللہ نے بھری ہے۔ آہا، پیسے دے رہا ہے باپ، بیٹا یہ 20 روپے اللہ نے تجھے دیے، نہ ابو آپ نے دیے۔ بیٹا دنیا میں بہت سے ایسے باپ ہیں، بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے ابو کا انتقال ہو گیا، یتیم ہے، ان کو بھی اللہ دیتا ہے، اور میں نہیں ہوں گا نا تو بھی تجھے اللہ دے گا۔ بیوی کو خرچی دے رہے ہیں، یہ خرچی تجھے اللہ نے دی، نہ آپ نے دی۔ کروڑوں بیوائیں ایسی ہے دنیا میں جن کے شوہر کوئی نہیں، ان کو بھی میرا اللہ دیتا ہے۔ یہ سب خدا کا نظام ہے، وہ تیرے حصے کا اللہ نے مجھے دیا تو میں تجھے دے رہا ہوں۔ اب بچوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، بیوی کا ذہن بنایا جا رہا ہے، ایمان اور یقین اور اللہ کی محبت دل میں بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو کہا 4 شرطیں اپنی بیٹی دوں گا، اور عیسائی لوگوں کی یہ بات ہے کہ وہ اپنی بیٹی، پیسہ، کار بہار سب دے دیتے ہیں اگر کوئی عیسائی بن جائے۔ 4 شرط۔ اس نے کہا کہ کیا؟ پہلی شرط عیسائی بننا پڑے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے شادی ہونے کے بعد تو اپنے ملک نہیں جائے گا، اپنے ملک نہیں جائے گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تو مسجد کی کمیٹی والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اصل میں اس کا مسجد اور جماعت والوں سے اس کا جوڑ تھا، تو 3-4 شرطیں لگا دی۔ اللہ اکبر، اس نے ایکسیپٹ کر لی، ایکسیپٹ ہے اگر آپ میری اس سے شادی کرا دو۔ شادی ہو گئی، عیسائی بن گیا۔
اوپر اوپر سے ایمان چھوڑ دیا، دل میں کچھ درجے میں ایمان کی حرارت موجود تھی۔ مسجد وار جماعت والوں نے بہت کوشش کی، ملاقات کی، ملنے کی، کوئی بات ہو جائے وہ ملتا نہیں تھا۔ جہاں پبلک سٹی ہو وہاں ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ بات کرنے سے کتراتا تھا، بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، مسجد والے بھی اس کو بھولنے لگے۔ کسی نے کہا مرتد ہو گیا، کسی نے کہا بددین ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چھا گیا، کسی نے کہا کہ اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی، کسی نے کہا اب تو یہ دوبارہ کبھی آ ہی نہیں سکتا، کسی نے کہا اب تو اس نے ایمان چھوڑ دیا، اب غیر ہو گیا، اب عیسائی بن گیا۔ سب کی زبان پہ باتیں تھی، محنت کرنا سب نے چھوڑ دی۔ 4 سال کے بعد صبح کی نماز کے لیے امام صاحب آئے، مسجد کا دروازہ کھولا، لوگ آنے لگے، اللہ کی شان وہ بھی آیا۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو وہی یار ہماری مسجد و جماعت کا ساتھی جو عیسائی بن گیا تھا، جو ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، ہم سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، یار یہ تو وہی آ رہا ہے۔ وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب نے ملاقات کی، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آج آپ کو دیکھ کے ہمارا دل بڑا ہو گیا، بولے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ کر رہے تھے، امام صاحب نے پوچھا ایک بات جان سکتا ہوں؟ کیا بات جاننی ہے؟ کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آج مسجد میں کیسے آئے؟ آپ تو مسجد سے بہت دور تھے، مسجد کے ساتھیوں سے بہت دور تھے، آپ تو کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے، ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آج آپ نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کی، اور بڑے آپ تو خوش لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا امام صاحب آپ نے بڑی گہری داستان چھوڑ دی، میری بد نصیبی کہ میں نے ایمان چھوڑ دیا تھا، میں عیسائی بن گیا تھا، لیکن آپ کو کیا بتاؤں، یہ 4 سال تک میرے ایک کام اچھا کرتا تھا۔ بولے ایک کام کیا اچھا کرتا تھا؟ سب تو ہو گیا تھا، عیسائی تو میں بن گیا تھا، لیکن میرے گھر میں ایک جگہ پر میں نے اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں روزانہ صبح جاتے ہوئے شام کو آتے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور اپنے آپ سے کہتا تھا کہ یہ تیرے رب کا کلام ہے، چاہے اوپر سے تو عیسائی بن گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسی لیے تو نے خدا کا قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میرا دل کہتا تھا۔ میرا صبح میں جاتے ہوئے شام کو آتے ہوئے میں اس قرآن کو دیکھتا تھا محبت کی نظر سے، اور اپنے آپ سے کہتا تھا کہ تیرا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ تو ہے کہ تو نے اس کی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ 4 سال ہو گئے، مولانا کل میں گھر گیا تو وہ قرآن نہیں تھا وہاں۔ میری بیوی کو تو پتہ نہیں کہ یہ قرآن ہے، ورنہ تو گھر میں لڑائی ہو جاتی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہاں ایک کتاب تھی، ایک بکس تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے شوہر، گھر میں جتنی غیر ضروری چیزیں تھی وہ سب میں نے ڈسٹ بین کے حوالے کر دی۔ وہ بھی ہاں بولے جتنی غیر ضروری چیز تھی، نعوذ باللہ اس کی نظر میں قرآن بھی غیر ضروری تھا۔ وہ دوڑ کے گیا میں اور اس کو صاف کیا، چوما، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، سینے سے لگایا۔ میری بیوی سب دیکھ رہی ہے کہ یہ کوئی اسلامی کتاب لگتی ہے اور یہ تو عیسائی ہے، اور اس کا اسلامی کتاب سے کیا رشتہ؟ اس نے بڑے ادب سے رکھا کہ میری بیوی کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی اسلامی کتاب لگتی ہے عربی؟ اس نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گھر میں یہ کتاب رکھو گے یا مجھے رکھو گے؟ اب میرا امتحان آ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا 4 سال تک تو نفس میں اندھا بنا رہا، اگر آج تو نے قرآن کو گھر سے نکال دیا تو یہ ٹوٹا پھوٹا جو تیرا رشتہ ہے خدا سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، قرآن نہیں چھوڑ۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ کہا مولانا ہمت کر کے اس کو چھوڑ دی اور قرآن کو سینے سے لگا دی، اور پھر میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، غسل وغیرہ کیا، اور میں سچا پکا ایک دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اپنی غلطی پر بہت بڑا احساس اور افسوس ہوا۔ اس کی باتیں سن کر امام صاحب بڑے تعجب کرنے لگے کہ دیکھ ایک قرآن گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو محبت سے دیکھتا تھا، یہ ایک چیز اس کو کھینچ لائی ایمان کی طرف۔
اور آج ہمیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن شریف کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، قرآن شریف کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ معاف کرنا، دل دکھتا ہے کتنے گھروں میں قرآن شریف کے اوپر دھول جم جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن شریف کے اوپر دھول چڑھ جاتی، اور ایک شخص عیسائی ہو گیا ہے لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور ہم سب اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہیں اور قرآن ہی نہیں پکڑ رہے ہیں۔ گھر میں بھی موبائل میں قرآن پڑھنا یار، بچوں بیوی بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہم موبائل چلا رہے ہیں۔ جیسا گھر کا وڈیل ہوتا ہے ایسے گھر کے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ایسا ماحول ہو کہ گھر کا وڈیل، بیوی، بچے سب کو گھر میں قرآن کھولنا ضروری ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، چاہے یاسین شریف پڑھی جائے، چاہے آخری 10 سورتیں پڑھی جائے، زبانی یاد ہو پھر بھی قرآن شریف لے کر کے بیٹھو، اللہ کا قرآن کو اپنے گھر میں کھولو، رحمتیں بھی ملے گی، برکتیں بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، اللہ کے ولی کیسے بنے، وہ جب میں اس کو کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نا تو میرا دل خوش ہوتا تھا۔ ایک وقت میرے دل میں خیال آیا، ثاقب تیری ٹوٹی پھوٹی کتاب کوئی پڑھے تو تیرا دل خوش ہو، اللہ کی کوئی کتاب پڑھتا ہوگا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کی کتاب قرآن شریف، عظیم الشان کتاب۔ اچھا، یہ قرآن رمضان کے علاوہ بھی پڑھنا جائز ہے؟ کیا کہتے ہیں بھائی علماء کرام؟ رمضان کے علاوہ بھی جائز ہے نا؟ اور رمضان کے علاوہ بھی صفوں میں قرآن شریف کو لے کے بیٹھنا جائز ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ صفیں بھری ہوتی ہے، سب کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ رمضان چلا گیا، قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا۔ آج تک ایسا کیا، اس سے اللہ کے قرآن کا کیا نقصان ہوا؟ میرا اور آپ کا نقصان ہوا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے۔ ایک حرف پہ 10 نیکی۔ کس کو کہتے ہیں 10 نیکی؟ الحمد، ارے 50 نیکی۔ یہ روپیے پیسے کی بات چل رہی ہے، یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات چل رہی ہے۔ نیکی، نیکی آخرت کی کرنسی، ایک ایک نیکی کی قیمت ساری دنیا مل کر ادا نہیں کر سکتی، اور اللہ دے رہا ہے ایک حرف پہ 10 نیکی۔ کون کس کا کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ وہ دے گا کا ایک دم پکا دے گا، ایک دم سچی اور پکی بات ہے، وہ دے گا۔ وہ کیا دے گا؟ ایک حرف پہ 10 نیکی۔ لیکن یقین کی کمی ہے۔ کوئی مسلمان بادشاہ ہو بہت نیک، اگر وہ اعلان کر دے کہ بھائی بروڑا کی مسجدوں میں جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو ایک حرف پہ 10 روپے ملیں گے، تو میرے کو لگتا ہے سارے لوگ بزنس ہی بند کر دے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک قرآن قرآن، میرے اتنے حرف ہوئے، میرے اتنے حرف ہوئے، میرے اتنے حرف ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بزنس کرے گا؟ کیسا سب قرآن پڑھیں گے کہ ایک پارہ ہو گیا، اب ایک پارہ ہوا تو میرے کو لگتا ہے وہ حساب کرے گا تو شاید اس کے 22-23 ہزار روپے بنیں گے۔ تو روزانہ 8 پارے پڑھے، بس ختم ہی کرے گا پورا ہی نہیں۔ ایک یار دنیا کا بڑا آدمی بولے اس پہ یقین، اور اللہ دے رہا ہے کچھ کم سے کم ایک پارہ بھی نہیں، ہر مہینے ایک قرآن بھی نہیں۔ اتنا بھی خدا کے قرآن سے رشتہ نہیں، وقت نہیں ہے کیا ہمارے پاس کہ ہم لوگ بزی ہے؟ جتنا وقت واٹس ایپ کو دیتے اتنا بھی اللہ کے قرآن کے لیے نہیں، جتنا وقت چائے پینے کو دیتے اتنا وقت بھی اللہ کے قرآن کے لیے نہیں، جتنے وقت میں ہم ناشتہ کرتے اتنا وقت بھی اللہ کے قرآن کے لیے نہیں۔ ماں باپ کے لیے بھی وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی وقت ہے۔ ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ کے قرآن کے لیے ہی وقت نہیں ہے؟ وقت نکالو بھائی، سینے سے لگاؤ۔ میں گلف کنٹری میں گیا تھا، گلف کنٹری میں میرا سفر ہوا تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں کہا کہ بھائی یہاں ایک اچھے آدمی ہیں، باوقار آدمی ہیں، آج ہم ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ ہم ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے صبح صبح، تو پتہ چلا وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ ہم نے انتظار کیا، انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں بھی آنا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح میں جب وہ 10 بجے اٹھے تو ان کا جو پی اے تھا اس نے کہا مولانا آپ کچھ بات مت کرنا ہے ان سے، ابھی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ سیٹ ابھی بیزی ہوتے، بولے
کہا ٹھیک ہے، بہت بڑا آدمی، بہت پیسوں والا، کروڑوں پتی آدمی. میں نے کہا دیکھوں یہ کیا بیزی ہے. تو ان کا وقت تھا 10 بجے، اس نے اٹھا دیا، سیٹ 10 بج گئے. ٹھیک ہے، وہ اٹھا. اٹھنے کے بعد انہوں نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنی چادر کو ایک طرف کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے جا کر کے وضو کیا. انہوں نے دیکھا مجھے بھی کہ میں آیا ہوں ہندوستان سے، ابھی کوئی بات نہیں کی میرے سے. وضو کیا، اوپر سے قرآن شریف کو نکالا جزدان میں سے، اس کو بڑے ادب سے کھولا، اس کو چوما، اس کو سینے سے لگایا، اور 10 منٹ تک تلاوت کی بڑے اچھے انداز میں، عربی لہجے میں انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا. میں تو تعجب میں رہ گیا ان کے مخارج اور صفات کو سن کر کہ یہاں والے بھی اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ اس نے قرآن کو سینے سے لگایا، اس کو چوما، جزدان میں رکھا، ادب کی جگہ پر رکھا، خدا کا شکریہ ادا کیا. پھر مجھے کہا مولوی ثاقب صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ اس وقت دل میں احساس ہوا کہ دیکھیے کروڑوں پتی لوگ ہیں، اتنے بیزی لوگ ہیں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت ہے. ہم جیسے چھوٹے ناسمجھ لوگ، ہمارے پاس وقت نہیں. غلطی ہماری ہے، ہمارا اپنا نقصان. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. افریقہ میں ایک عجیب بات لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی. مشہور کیا ہو گئی؟ اصل میں ہوا ایسا کہ ایک شخص کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ ہمارے امام صاحب نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے. بھئی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، پیارے نبی کا مصلی وہ سنبھالتے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. انہی پر الزام لگا دیا. اللہ اکبر. اصل میں ہوا ایسا کہ امام صاحب بڑے اللہ والے تھے، اور رمضان میں 30 دن کی دعوت ان کی پہلے سے بک ہو جاتی تھی. اب امام صاحب 5ویں روزے کو تقریباً ایک گھر میں جاتے تھے. اس گھر میں امام صاحب گئے، شام کو امام صاحب افطاری کر کے واپس چلے گئے. مغرب کی نماز کے بعد تقریباً بیوی نے کہا کہ میں نے تکیے کے نیچے میری اتنی رقم رکھی ہوئی تھی، اور میں نے کمرہ صاف کیا، میں وہاں سے پیسے اٹھانا بھول گئی. اس کے بعد صرف امام صاحب کمرے میں گئے ہیں اور آپ کمرے میں گئے، ہمارے کمرے میں اور کوئی نہیں آیا، اور میں نے تکیہ اٹھایا تو یہاں 1 بھی روپیہ نہیں ہے. بڑی رقم تھی، آپ نے لی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب امام صاحب نے رقم لی ہے. شوہر نے کہا کہ دیکھ امام صاحب نیک آدمی، ایسا نہیں کر سکتے. کہا نا یہ پکی بات ہے، اپنے گھر میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور میری ایک دم یقینی بات ہے. اب بیوی کی بات میں تو شوہر آ ہی جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. امام صاحب کو کہنا اچھی بات نہیں، بڑے اللہ والے ہیں، آئندہ سال سے دعوت کینسل اپنی. کوئی بات نہیں، ان کو تو دعوت دینے والے بہت ہیں. آئندہ سال پھر جب 5واں رمضان لوگوں کی پرچی بن رہی ہے کہ آج ہمارے امام صاحب کی دعوت، بیوی سے مشورہ کیا کہ پورا سال امام صاحب کو میں نے سلام بھی نہیں کیا، ان سے ملا بھی نہیں، لیکن یار 5ویں روزے کو اپنی دعوت ہوتی تھی، اس بار بھی دے دیتے ہیں، تو پیسے مت رکھنا، خلاص چوری کا مسئلہ نہیں ہوگا. پھر 5ویں روزے کو امام صاحب آئے، ساتھ میں بیٹھے عصر کے بعد. کہا امام صاحب کیسے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ہے. آپ نے کچھ محسوس کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ پورا سال بات نہیں کی؟ میرا تو ایسا کوئی خیال نہیں گیا. بولے آپ تو ملتے تھے تو مسافہ تو ہو جاتا تھا. بولے ہاں لیکن اس کے آگے میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی. بولے بھائی معاف کرنا، میرا ایسا کوئی دل گیا نہیں. وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا امام صاحب بات یہ ہے کہ اب آپ کو کہہ ہی دیتا ہوں، آپ صاف دل ہے. گزشتہ سال آپ آئے تھے اور اس تکیے کے نیچے کچھ رقم تھی، وہ آپ نے لی تھی؟ امام صاحب نے کہا ہاں. ارے یہاں جو پیسے تھے وہ آپ نے لیے تھے؟ بولے ہاں لیے تھے نا. بولے امام صاحب آپ نے کیا کیا یہ؟ امام صاحب نے کہا کہ خلاصہ کہ یہاں ایک جو بلو کلر کا قرآن پڑا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ تو بولے وہ کباٹ میں، اس کو نکالو. اس کو نکالا، کھولا تو کھولتے ہی اندر پیسے رکھے ہوئے تھے. امام صاحب نے کہا جب میں نے ٹیک لگانے کے لیے تکیے پر ہاتھ رکھا تو وہ پیسے ہوا میں اڑ رہے تھے، تو میں نے لے کے اس کو قرآن شریف کے اندر رکھ دیے اوپر کے اس میں. اب میں کہوں کہ آپ لوگ قرآن تو پڑھیں گے ہی، اور قرآن کھولیں گے تو آپ کو دکھ جائیں گے. اس کا مطلب پورا سال ہو گیا آپ کے گھر میں اللہ کا قرآن نہیں کھولا.
رونے لگ گئے دونوں میاں بیوی. اللہ اکبر. یہ حال ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. اللہ کریں کہ آج کی مجلس میں کوئی شعور پیدا ہو کہ صبح اٹھنے کے ساتھ میں بھی ایک پارہ اللہ کا قرآن پڑھوں گا پھر آگے کام پہ چلوں. پالنپور کے علاقوں میں بہت سے ایسے مکان ہیں جہاں جب تک بچہ یاسین شریف نہ پڑھے ماں اسے ناشتہ نہیں دیتی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے, 4 سے 5 کا وقت اللہ کو دیا ہے, بہت مشہور آدمی, بیزی آدمی, ان کے پاس وقت نہیں ہے. مجھے کہا مولانا میں نے 5 سال ہو گئے دوپہر میں 4 سے 5 کا وقت اللہ کو دیا ہے, کوئی پیشنٹ بھی نہیں, کوئی فیملی بھی نہیں, کسی کا موبائل بھی نہیں, سب سوئچ آف. اور سب کو پتا ہے کہ اس وقت میں جو سب سے بڑے ہیں نا اللہ, اس کے ساتھ میری ڈیل ہو رہی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اللہ سے بڑا اگر کوئی ہو تو مجھ سے ملنے کے لیے آوے, اور وہ کوئی ہے نہیں. کہا ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو؟ 2 پارے 4 سے 5 میں وقت دے دیا ہے بڑے آدمی کو. اور بڑے آدمی کے ساتھ جب ملاقات ہو تو انسان ایک دم ادب سے ملتا ہے. اللہ کریں کہ ہم بھی اللہ کو بڑا سمجھیں, انتقال سے پہلے کچھ اپنی آخرت کی تیاری کریں, کچھ وقت لگائیں اللہ کے راستوں میں, کچھ گشتوں میں, کچھ ملاقات میں, کچھ اپنے دل کی محنت میں, اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے میں, علماء کا اپنے بڑوں کا ادب کرنے میں. ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے. ایک دن میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا, آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. یہ دنیا فانی ہے, وقتی ہے. یہ دھوکے کا گھر, مچھر کا پر, مکڑی کا جالا, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. مجھے بھی جانا, آپ کو بھی جانا. دنیا کے اے مسافر, میں اور آپ مسافر ہے, مقیم نہیں ہے. دنیا کے اے مسافر, منزل تیری قبر ہے. گھر نہیں, بنگلہ نہیں, گاڑی نہیں, شو روم نہیں, کمپنی والے نہیں, 2 احباب نہیں, پیسے نہیں, زمین جائیداد نہیں, سونا چاندی نہیں, یہ کرکٹر نہیں, یہ ہیرو نہیں, یہ ورلڈ کپ نہیں. دنیا کے اے مسافر, منزل تو تیری قبر ہے. ہاں یہ تھوڑا طے کر رہا ہے جو تو, 2 دن کا یہ سفر ہے. اترامات دنیا بنی ہے جب سے تو تیرے جیسے لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے. آج تو زمین کے اوپر ہے, ان قریب تو بھی زمین کے نیچے چلا جائے گا. کچھ کر لے اس سے پہلے, جبکہ واٹس ایپ پر تیرا انا للہ کا اعلان ہو کہ تو نہ رہا, اس سے پہلے تو اپنے اللہ کو راضی کر لے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم, رفتہ رفتہ, چپ کے, دم بدم. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, صرف موت سے بہت ڈر لگتی ہے, مرنا نہیں چاہتا ہوں بس. حضرت نے کہا کچھ رقم ہے, کچھ پیسے ہیں؟ ہے بیٹا, تھوڑے اللہ کے راستے میں دے دینا اور تھوڑا ذکر شروع کر. تھوڑے دن کے بعد ملاقات ہوئی. بیٹا آپ کیا حال ہے؟ اب تو مرنے کو جی چاہتا ہے. ارے حضرت سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا. تھوڑے پیسے دیے, تھوڑا ذکر کیا. حضرت نے فرمایا بیٹا جس کا جہاں کچھ ہوتا ہے نا وہاں جانے کو دل کرتا ہے. پہلے تو نے کچھ کیا ہی نہیں تھا آخرت کے لیے, تو تیرا دل ہی نہیں کر رہا تھا. جب تو نے کچھ تیاری کی تو تیرا جانے کو ہی کر رہا. آج کسی کو بھی پوچھو مرنا, بلکہ بولتے موت پہ سے زیادہ بیان بھی مت کرو. وہ کبھی تو موت پہ سے بیان کرتے لوگ اٹھ کے چلے جاتے. ہمارے یہاں ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے قیامت پہ سے بیان کیا. تو انہوں نے بیان ایسا کیا, بڑا زبردست بیان کیا. پبلک کو ایسا لگا کہ ابھی گھر جائیں گے اس سے پہلے قیامت آ جائے گی بیان کے بعد. ارے ایک ساتھی ہارٹ کے پیشنٹ تھے ہمارے یہاں, وہ بھی بیان سننے گئے تھے 1 کلومیٹر دور. وہ اسٹیج پر ملاقات کے لیے بھی نہیں جاوے, کرسی پہ سے اٹھوں گا تو اب آج جائے گی قیامت ابھی. وہ بڑے اللہ والے یار, ان کا رسپیکٹ, ان کا ادب کیسے کہیں. تو ان سے ملاقات کے لیے گئے. حضرت ایک بات عرض کرنی تھی. کیا ہوا؟ بولے میں دل کا مریض ہوں. بولے
مجھے اٹیک آ جاتا ہے چالو بیان میں. ارے یار آپ تھوڑا سا بولا آپ نے کیسا بیان کیا؟ بولے قیامت پر سے تھوڑا سا ہلکا بیان کرو نا. حضرت نے کہا پھر بھی تو آپ لوگ توبہ نہیں کرتے. بولے پھر میں چلا ہی کہہ رہا ہوں سے. بولے اتنا کڑک بیان کیا پھر بھی تو آپ لوگ توبہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. ابھی تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جو ہارٹ کے مریض تھے نا, اللہ کو پیارے ہو. میں اور آپ کچھ کریں گے نا اللہ کے لیے, اللہ سے ملاقات کو جی چاہے گا. اور کیا فرمایا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جو میرے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے, جو میرے سے ملنے کا, جس کو جس سے پیار ہو نا اس سے وہ ملنا چاہتا ہے, جو میرے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں خود بھی اس سے ملاقات کا مشتاق ہوں. اب اللہ کریں کہ ہمیں ایسی محبت ہو جائے, ہم ایسی تیاری کر لیں, زندگی گزارو رمضان کی طرح, انشاءاللہ موت آئے گی عید کی طرح. دنیا میں آئے تھے تو ہم روتے ہوئے آئے تھے, وہ سب مسکرا رہے تھے, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی. زندگی ایسی گزاریں کہ ہم جا رہے ہوں, ہم بہت خوش ہو اور سب رو رہے ہو. ایک اچھا آدمی ہمارے درمیان سے چلا گیا اور جنازہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا. کیا بتا دیتا ہے؟ جنازہ بتا دیتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. دنیا والوں معمولی آدمی جا رہا ہے, یہ جوانی میں مجھے ناراض کرنے والا جا رہا ہے, یا جوانی میں نیچی نظر سے دیکھ کر چلنے والا اور مجھ پر جوانی کو فدا کرنے والا اور میرے نام کو دنیا میں روشن کرنے والا جا رہا ہے؟ معمولی آدمی جا رہا ہے. یہ صرف دنیا بنانے والا جا رہا ہے یا آخرت بنانے والا جا رہا ہے؟ یہ کون جا رہا ہے؟ اس کا جنازہ بتاتا ہے. یہ وہ جا رہا ہے جو تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا, یہ وہ جا رہا ہے. یہ سیمپل ہے میرے, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. ان کی شادی میں اتنا مجمع نہیں ہوتا, اس سے 20 گنا زیادہ ان کے جنازوں میں مجمع ہوتا ہے. اور ایک کا تو آپ نے دیکھا نا, حضرت مفتی سلمان صاحب کا دیکھ لیا نا. اپنے کو سمجھ میں آوے کہ نہ آوے, جو اللہ کو سمجھ میں آوے وہی بہتر. عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, کچھ ایسی زندگی گزار لیں کہ زندگی بھی بہتر ہو, موت بھی بہتر ہو. میں ختم اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک بیان تھا, یہ تو ابھی ہو جائے گا. کل میں اور آپ چلے جائیں گے پھر اپنی دکان پر. اللہ کریں کہ کوئی دل پہ یہ گہرا زخم چھوڑ جائیں کہ ہم جان دیں گے لیکن اللہ کا ذکر اب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے. اور میں نے ایک عمل بتایا تھا, 7 تسبیح اللہ اللہ کی, اللہ اللہ کی 700 مرتبہ, 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور 100 مرتبہ استغفر اللہ. 5 وقت کی نماز کوالٹی والی, 2 منٹ کی دعا, اور یہ 15 تسبیح. کم سے کم یہ 3 کام پکڑ لو. 5 وقت کی نماز کوالٹی والی, 2 منٹ کی دعا ہر نماز کے بعد, اور یہ 15 تسبیح. 7 تسبیح اللہ 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 اللہ, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور 7 تسبیح درود شریف کی. کوئی 2-4 میسج کرے اس سے تعلق ہو جاتا ہے. 700 مرتبہ روز درود شریف پڑھیں گے, پیارے نبی سے تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور 100 مرتبہ ندامت کے ساتھ استغفر اللہ اپنی زبان میں, اللہ معاف کر دیجئے, دانے گماؤ اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, بہت بڑا گنہگار ہوں, خدا معاف کر دیجئے. انشاءاللہ آخرت کی تیاری ہوگی, اور وقت ملے تو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہو. اللہ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ ایک طرف ہماری خطائیں ہیں, دوسری طرف آپ کی عطائیں ہیں. آپ کی عطا ہی عطا, ہماری خطا ہی خطا. رب کریم آپ کی عطاؤں پر الحمدللہ ہے اور ہماری خطاؤں پر استغفر اللہ ہے. ایک طرف
ہماری گناہ کی کوئی حد نہیں، دوسری طرف آپ کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ آپ بڑے ہیں، آپ بڑی طاقت والے ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ ہم نے سنا ہے توبہ کرنے والوں کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ آج تک ہم سکون دنیا میں، پیسوں میں، چیزوں میں، بنگلوں میں تلاش کرتے رہے، پریشان رہیں، بے چین رہیں، حالات میں رہیں، اثرات میں رہیں، تکلیفوں میں رہیں، ادھر ادھر چکر کاٹتے رہیں، نہ سکون ملا، نہ برکت ملی، نہ دنیا آخرت بہتر بنی۔ اللہ آج کی مجلس میں بات سمجھ میں آئی کہ آپ کا ذکر، آپ سے محبت، آپ کا عشق، آپ کا تعلق، اس سے صرف آخرت ہی نہیں بنتی، دنیا بھی بن جاتی ہے، چین سکون بھی مل جاتا ہے، دنیا قدموں میں آ جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، گھر جنت کا نمونہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے عجیب و غریب مزہ۔ اللہ اللہ اللہ، ہم آپ کو، اللہ ہم سکون باہر تلاش کرتے رہے، آپ کے قرآن کو بھولتے رہے۔ اللہ آج نیت کیے آپ کو یاد کریں گے، آپ کو یاد کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، 4 وقت کی نہیں 5 وقت کی نماز ہم بھی پڑھا کریں گے، فجر کی نماز میں اٹھ کے آئیں گے، انشاءاللہ بستر اچھالے گا، نیند سے زیادہ آپ سے پیار کریں گے، نیند سے زیادہ اللہ سجدوں سے پیار کریں گے، قبر کی میٹھی نیند کی فکر کریں گے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، فجر کا نمازی بنا دے، فجر کا نمازی بنا دے، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس مسلمان لوگ پریشان حال ہے، اور ہمارے نوجوان ورلڈ کپ دیکھنے میں مشغول ہے، انہیں ورلڈ کپ چاہیے اور وہاں جانے جا رہی ہے۔ اللہ کیا جواب دیں گے آپ کے دربار میں؟ اللہ معاف کر دیجئے، بہت بڑے مجرم ہیں ہم۔ اللہ کتنے لوگ بیچارے اللہ وہ پریشان حال ہے، آج ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو تڑپایا جا رہا ہے، ان کے لیے کوئی 10 روپے صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ کسی غریب کو 50 روپے اس لیے صدقہ دیا ہو کہ خدا آپ کا غصہ ٹھنڈا کر دے، ان کے حال پر رحم فرما دے۔ کہ کسی نوجوان نے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کا بہت درد ہے، لیکن 4:30 بجے میٹھی نیند سوتا ہے، جناب تجھے کہاں کا درد ہے؟ تجھے درد ہوتا تو 4:30 کو تو مصلی بچھاتا، خدا پہلے آسمان پر آتا ہے، اپنی ساری باتیں رکھتا، تو روئے روئے تھک جاتا، تو اچھے میں اچھا کھانا کھاتا ہے، ان لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، تجھے کہاں کا درد ہے؟ صرف باتوں سے درد کا پتہ نہیں چلتا، درد کا پتہ مصلی پہ چلتا ہے، خدا کے سامنے آنسو بہا کے چلتا ہے۔ 4 دوست کھڑے تھے، چاروں نے پیسے نکالے اور کہا اللہ ہم صدقہ دیتے ہیں، ان حضرات پر، مسلمانوں پر، مظلوموں پر رحم فرما۔ وہ دیکھ کر دل میں درد ہوا، ہاں ان لوگوں کے پاس درد ہے، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، عزت رفتہ، عظمت رفتہ، شان رفتہ، شوکت رفتہ عطا فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے ان کی مدد فرما، بدری فرشتے اتار دے، اپنی قدرت بتا دے، اپنی قدرت بتا دے، اپنی قدرت بتا دے۔ آپ کی امت، پیارے نبی کی یہ لاڈلی امت آج آپ کو پکار رہی ہے، آج آپ کو بلا رہی ہے، آپ کی مدد کی منتظر ہے۔ اب تو غیر لوگ بھی کہنے لگے ارے مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی طاقت کہاں ہے؟ اب تو غیر کے بندے بھی ہمیں تانے دینے لگے۔ اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، ہمیں نہ دیکھیں، یہ لاڈلے نبی کی امت ہے، نبی کے طائف کے سفر کا واسطہ، وہ پیارے نبی نے جو طائف میں پتھر کھائے تھے، آج ان کی امت پریشان حال ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ نبی کے گھر میں جو چولہا نہیں جلتا تھا کئی مہینوں تک، آقا کی ان قربانیوں کا واسطہ، اپنی اپنی زبان میں دعا کر لیجیے۔ کچھ لوگ خون دے رہے ہیں، کچھ لوگ آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، ہمارے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، محبت اور بھائی چارگی عطا فرما، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی اور اکرام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے مذاہب والوں کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ محبت کی نظر پورے عالم والوں پر ڈال دے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور پورے عالم والوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، گناہ
گناہوں سے بچا لے، کرکٹ کا نشہ دل دماغ سے اتار دے، اپنی محبت کا نشہ دل دماغ پر چڑھا دے۔ اللہ جن حضرات نے اس بیان کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، پرچے وغیرہ لگائے، اللہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، ان حضرات کو اللہ ان حضرات کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ رب کریم بروڈا میں تقریباً 12-13 تاریخ کو ایک اجتماع قائم ہونے جا رہا ہے، کئی مشائخ کی، اللہ والوں کی اس میں آمد ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، خیر عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، دنیا بھر سے زیادہ لوگوں کو آنے کی توفیق عطا فرما، مشائخ کا آنا قبول فرما، اس اجتماع کی برکت سے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما، اللہ اس کے سارے انتظام کو اے سے زیڈ تک آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔